میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو محض اپنے فضل و کرم سے ایک دینی مجلس منعقد کر کے ہم سب کو دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق بخشی۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ رامپور 3-4 مرتبہ میری تشریف آوری ہوئی ہے۔ برادری کے بہت سارے گاؤں تک جانا نہیں ہوا۔ اب آپ ہمارا سمجھ لیجیے یا بچپن، لیکن خدا کی قسم آج رامپور میں آنے کے بعد جو مجھے خوشی محسوس ہوئی، وہ خوشی محسوس آج تک کسی گاؤں کے نہیں ہوئی۔ کہ جس رامپور کے اندر یہ ہمارے مشرق اور مربی 2 حافظ قرآن موجود تھے، آج آپ اسٹیج پر دیکھ لیجیے، آپ ہی کے گاؤں کے یہ نوجوان کیسے کیسے آپ کے گاؤں کے اندر حفاظ اور علماء کی بھرمار پیدا ہوا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جب کبھی جلسہ ہو تو دل خیر آبادی نہیں، اب دل خیر آبادی نہیں، یہ عبدالرحمن اور چاند ڈھونڈا نہیں۔ کیا ضرورت ہے اس حافظ قرآن عباس کو بلاؤ، حافظ قرآن عمر کو بلاؤ اور اپنے گاؤں کے بہار والا کو بلاؤ۔ جب آپ کے لڑکے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں گے، نافلہ کلام پیش کریں گے، تقریریں پیش کریں گے، خدا کی قسم جو آپ کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، ان کی تلاوت کی نام نہاری اور ان کی تقریروں پر وہ دل خیر آبادی کی نام پر خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ ایک بچہ یہ بھی حافظ قرآن، ان کی نظام سنی تھے ماشاءاللہ۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کریں، مال کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو،
ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ حوصلہ افزائی کرے۔ یہ تو تنہیدی گفتگو تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے۔ اور ماشاء اللہ ہمارے امام صاحب کی یہ محنت ہے، کیونکہ میں نے بارہا عبدالرحمن کو عباس کو خاص طور سے عبدالرحمن کو فون کے ذریعے پروگرام چلانے سنا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک انجمن کرو، پروگرام شروع کرو۔ یہ ہمت ہار رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ امام صاحب اور آپ لوگ سب مل کر خصوصاً یہ بڑے حضرات یہ ہمت دیے جو آج یہ مجلس قائم ہوئی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ عمل کیجیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہر سال یہ پروگرام اسی طرح منعقد ہو۔ عزیزانی گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس کے اندر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تین باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ پھر تمہارے لیے جنت فکس ہے۔ وہ تین باتیں ہیں کیا؟ سب سے پہلی بات، اس بات کی شہادت دے دو، اس بات کو دل سے قرار کر لو اور زبان کے دل سے اعلان کر دو کہ رضیت باللہ ربا، کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے آپ کو رب مان کر راضی ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، جس رب کائنات نے ساری دنیا کو پیدا کیا، یہ زمین و آسمان، یہ بحر و بر، یہ سمندر، یہ شجر و حجر، ساری چیزوں کا اللہ صرف اور صرف ہمارا اور آپ کا رب ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، آج یقیناً ہم اس رب کائنات کی شکریہ ادا نہیں کرتے۔ آج ہماری اولاد ہمارے سامنے بیمار ہو جائے، کھانسی، نزلہ، زکام ہو جائے، بیٹا ٹھنڈا پانی نہیں، کولڈ ڈرنک نہیں، پیپسی نہیں، اسپرائٹ نہیں، اگر تم یہ ٹھنڈا استعمال کرو گے تمہاری طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ رات کے اندر یہ اولاد چلاتی کہتی ہے کہ ماں میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ خدا کی قسم، آج کے والدین کے دل میں اپنی اولاد کی محبت یہ ہے کہ رات کی تاریکیوں میں وہ اٹھتے ہیں اور اپنی اولاد کو لے کر ہسپتال کی طرف جاتے ہیں۔ گویا ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد سے بے انتہا درجے کی محبت ہے۔ مسلمانوں سنو، اللہ رب العزت کا فرمان ہے الرحمن الرحیم۔ ارے جس ماں کی محبت تم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہو، جس ماں کی محبت تم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہو، اس ماں سے کہیں زیادہ میری محبت ہے وہ الرحمن الرحیم۔ میں تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ عزیزوں، آج والدین اپنی اولاد کی تعلیم پر دھیان دے دے تو اولاد اپنے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اولاد کو اگر کوئی نوکری مل جائے والدین کی جانب سے تو اولاد مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ والدین کو اگر کوئی چیز اولاد سے میسر ہو جائے تو والدین شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عزیزوں، جس نے سر سے پاؤں تک ہر چیز ہمیں اور آپ کو عطا کیا، ذرا دل سے بولو کیا اس رب کائنات کی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کیا اس رب ذوالجلال کی محبت ہمارے دل میں ہے؟ جو محبت رب کائنات کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے عزیزوں، ایک سانس ہے جو ہم آپ لیتے ہیں، اگر اللہ رب العزت چاہیں گے تو ہم یہ جو سانس ہم اور آپ لے رہے ہیں یہ سانس لینے کی اوقات نہیں ہو سکتی۔ ہم ہر چیز کے محتاج ہیں۔ جس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ساری کائنات کو دیا کر دیا، کیا رب کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، بہت ہی
تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج رب کائنات کی جو محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ محبت نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں عزیزوں، اگر ہم گنہگار ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، جوانی ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن رب کائنات ہی نہیں فرماتے کہ تم گناہ کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے لیکن آخری وقت اگر تم میرے دربار میں آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، اگر 80 سال کے بوڑھے خدا کی قسم آخری لمحہ ایک منٹ میں ان کی زندگی کا بچا ہو اور وہ مسجد کے اندر آئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویلکم ویلکم، خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا مرحبا، آ جاؤ آ جاؤ. اللہ رب العزت نہیں فرمائیں گے کہ 80 سال کی زندگی کہاں گزارے، نہیں بلکہ رب کائنات اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے یہ سوال نہیں کروں گا کہ 80 سال کی زندگی کہاں گزارے تھے، بلکہ ایک منٹ بھی اپنے رب کو یاد کر لیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا علیم صاحب زندہ باد، حضرت مولانا علیم صاحب زندہ باد. نعرہ تکبیر. عزیز ہے گرامی، میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ وہ رب کائنات ہم سے اور آپ سے اس درجے کی محبت کرتے ہیں. میرے حضرت ہمیشہ ایک واقعہ فرماتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے درمیان یہ عرض کروں. ملک پاکستان ہمارے پڑوسی ملک کا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے. والدین کو چھوڑ کر ان کا ایک لڑکا سعودی عرب چلا گیا. من چلا تھا چلا گیا، والدین کو چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا. وہی زندگی گزری، وہی شادی کی، وہی نوکری کی. جب 50-60 سال کی عمر کو وہ پہنچے تو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ عمرہ کر لے. چنانچہ اللہ نے توفیق سے وہ شخص عمرہ کرنے لگے. جب طواف کی باری آئی، کعبۃ اللہ کے جو حجاج کرام ہیں، جو مدینہ منورہ سے آئے ہیں، کعبہ کی زیارت کر کے آئے ہیں، اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزوں، حجاج کرام سے آپ معلوم کریں، جو حاجی وہاں تشریف لائے ہیں ان سے معلوم کریں کہ جب کعبۃ اللہ کی طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں تو خدا کی قسم آنکھ تو چھوڑو، یہ دل بھی آنکھیں بہانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ دل بھی آنکھیں بہاتا ہے. سارے لوگ وہاں آنسو بہا رہے ہیں. وہ شخص جو اپنے والدین کو چھوڑ کر آیا تھا، 60 سال کی عمر میں جب طواف کرنے لگے ان کی آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہے. ان کی آنکھیں آنسو بہانے کو تیار نہیں. وہ شخص دیکھ کر کیا ہے کہ ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم صاحب ذرا بتلائیے، یہ ترکیب کو بتلائیے. وہ سارے حجاج کعبے کی زیارت کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، سارے رو رہے ہیں، سارے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں اور میری آنکھ آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں. ماجرا کیا ہے؟ وہ عالم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ضرور تم نے کسی کا دل دکھا کر آیا ہے. چنانچہ فوراً ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہاں میں نے تو اپنے والدین کا دل دکھا کر آیا ہے، والدین کا دل دکھا کر آیا ہے. چنانچہ وہ شخص ملک پاکستان آتا ہے. جب اپنے محلے کی جانب جاتا ہے، شروع ابتدائی گھر میں 2-4 شخص ملاقات ہوتی ہے، ان سے یہ بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص اور فلاں امی جان رہتی تھی، ان کا مکان کا کیا حال ہے، ان کی حالت کیا ہے.
وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کا ایک ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، بوڑھے بھی اگر انتقال ہو گیا ہے، یہ بوڑھی بچی ہوئی ہے، یہ بوڑھی ماں ایک چارپائی پر ہمیشہ دیکھی رہی ہے، جاؤ اس جھوپڑی کے اندر ایک چارپائی پر ہمیشہ وہ دیکھی رہتی ہے۔ چنانچہ یہ شخص اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے روتا بلکتا آگے بڑھتا ہے۔ ذرا غور سے سنیو، آگے بڑھتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، یوں دستک دیتا ہے، اندر سے ان کی ماں آواز دیتی ہے، کون؟ بیٹا صرف یہ کہتا ہے میں، یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کا لڑکا، اپنا نام بھی نہیں بتاتا۔ خدا کی قسم جب وہ ماں جھوپڑی کے اندر سے وہ کہتی ہے کون، وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں۔ میرے عزیزوں، ماں کی محبت دیکھو، ماں اپنے لڑکے سے کس درجے کی محبت کرتی ہے۔ وہ لڑکا 50 سال کی زندگی گزار کر سعودی عرب سے آتا ہے، لیکن 50 سال کی آواز صرف اس کا لڑکا یوں کہتا ہے کہ میں، اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا آ گیا۔ نام نہیں لیتا، نہیں کہتا ہے کہ تیرا لڑکا، صرف اتنا کہتا ہے کہ میں، ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو آ گیا، بیٹا تو آ گیا، میں تو برسوں سے تیرا انتظار کر رہی تھی کہ اب میرا لڑکا آئے گا، اب میرا لڑکا آئے گا۔ مسلمان، یہ تو ماں کی محبت ہے، 50 سال کی آواز کو یاد رکھ لیتی ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ اجازت دو رام والوں، آپ میرے اپنے ہو، میں آپ کا پاؤں پکڑ کر کہتی ہوں کہ خدا کی قسم اور اپنے ذوالجلال ہم سے، ان سے کہیں زیادہ ہمیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ معاملے کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی شخص کا لڑکا بگڑ گیا، دوسرا شخص اس سے کہتا ہے کہ تیرا لڑکا تو بڑا بگڑا ہوا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور لوٹری وغیرہ لگاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، چغل خوری کرتا ہے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ مسلمانوں، جب ایک شخص ان کے والد سے، ان کی والدہ سے شکایت کرتا ہے تو سنو والدہ کیا جواب دیتی ہے، ماں کیا جواب دیتی ہے کہ نہیں، میرا بیٹا بگڑا ہوا نہیں ہے، میرا بیٹا مجرم نہیں ہے، میرا بیٹا شرابی اور کبابی نہیں ہے، بلکہ میرا لڑکا تو فلاں کے لڑکے کے ساتھ رہتا ہے، اس فلاں کے لڑکے نے میرے لڑکے کو بگاڑ دیا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ فلاں کے لڑکے کے ساتھ رہتا ہے، فلاں کے لڑکے نے میرے لڑکے کو بگاڑ دیا ہے، ورنہ میرا لڑکا تو بڑا بھولا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا شریف ہے۔ میرے عزیزوں، یہ تو دنیا کی ماں کی زبان دیکھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا میدان جب قائم ہوگا، جب فیصلہ ہوگا تو فرشتے یوں کہیں گے کہ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، یہ تیرا بندہ گناہ شخص بڑا گنہگار تھا، یہ تو بڑا بڑا چلا تھا، والدین کی خدمت نہیں کیا کرتا تھا، مدرسے والے کو پریشان کیا کرتا تھا، علماء کی بے عزتی کیا کرتا تھا، شرابی تھا، جوانی تھا اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوا کرتا تھا، تیرے حبیب کی سنتوں کی دھجیاں اڑایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کا قیامت کے دن جواب دیں گے کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، سنو، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ گنہگار نہیں ہو سکتا، میرا بندہ شرابی نہیں ہو سکتا۔ ارے شیطان نے میرے بندے کو دھکا دیا تھا، میرا بندہ بہہ گیا تھا، آج جب قیامت کا دن ہے، میں اپنے بندے کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے بندے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی مولانا عبدالعلیم صاحب زندہ باد، زندہ باد، مفتی مولانا عبدالعلیم صاحب زندہ باد۔ پانی دے، پانی دے، پانی۔
میرے عزیزوں ذرا سوچو تو صحیح، ہمارا رب آپ سے اور ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. کل قیامت کے دن بھی وہ رب فرشتوں سے یوں کہے گا خدا کی قسم، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، فرمائیں گے کہ یہ میرا بندہ بڑا بھولا تھا، بڑا پیارا تھا، یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن یہ شیطان مردود دھکا دیا تھا، بہت جاتا تھا. جب آج میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہے تو میں اپنے بندے کو معاف کروں گا اور جنت میں داخل کروں گا، جنت میں داخل کروں گا. ماشاءاللہ. اس لیے میرے عزیزوں سوچ میرے ساتھ کہو رضیت باللہ، رضیت باللہ، رضیت باللہ، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا. کہ اے میرے اللہ، آج اس رات کے اندر ہم سب اس بات کی گواہی دیں کہ آپ کا رحمان رسول ہو گیا، ہم سب آپ سے راضی ہیں. اے رب کائنات، اے اللہ، اے میرے خالق کائنات، ہم آپ سے راضی ہیں. یہ سارا مجمع آپ سے راضی ہے، یہ آپ سے راضی ہے. جبھی تو اس فرش پر بیٹھ کر آپ کی باتیں سن رہا ہے. میرے عزیزوں اس رب سے محبت کرو، عہد کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم پنجگانہ نماز پڑھیں گے اور نمازی بن جائیں گے. آپ اٹھا کر عہد کرو انشاءاللہ. پہلی بات اللہ کے حبیب نے فرمایا رضیت باللہ ربا، کہ میں اپنے اللہ کو رب مان کر راضی ہوں. دوسری بات اللہ کے حبیب نے فرمایا وبالاسلام دینا، اور اس بات کا اقرار کر لو کہ میں نے اسلام کو اپنا دین مان کر راضی کیا. اس لیے اس سارے مذاہب کے اگر کوئی والا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک میرے نزدیک اس دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. مذہب جو میرے نزدیک ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کسی مذہب کا میرے سامنے چلنے والا نہیں. میرے عزیزوں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کہتے کسے ہیں؟ کیا اسلام صرف اس کا نام ہے؟ ابھی ایک طالب علم یہ تقریر کر رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اس کا مطلب کیا؟ جیسا کہ میں کہوں کہ اے بیٹھنے والو بیٹھ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بیٹھنے والو صحیح طریقے سے بیٹھ جاؤ، جو ڈھنگ ہے جلسے کے اندر اس طریقے سے بیٹھ جاؤ. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اللہ کے حبیب سے صحابہ کرام نے بلکہ چھوڑیے مفسرین جب سے تفسیر کیوں کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پھٹی علی رحمہ کی ہے. اسی طرح تفسیر ابن کثیر یہ حضرات لکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا آمنت باللہ، میں نے ایمان لے آیا ہے، آمنا باللہ، ہم سب نے ایمان لے آیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہاں ایمان قبول ہے، لیکن ایمان لاؤ جس طرح ابو بکر ایمان لائے، ایمان لاؤ جس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، ایمان لاؤ جس طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، ایمان لاؤ جس طرح علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے. کہ ساری چیزیں ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف جب سودا کیا جاتا تو یہ ساری چیزوں کو ڈال اڑاتے تھے اور کہتے نہیں میں ساری چیزوں کو پتے ڈال سکتا ہوں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایمان کے ساتھ سودا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ
ایسے جلیل القدر صحابی ہے کہ جب مکے کے بڑے بڑے رؤساء ان کو ستانے لگے، ان کو تڑپانے لگے، ان کو پریشان کرنے لگے، خدا کی قسم اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور جائز ڈالیں، یہ علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے معلوم کریں، خدا کی قسم جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھی جاتی ہے، ان کے واقعہ کو پڑھا جاتا ہے، خدا کی قسم روح میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ریت پر ان کو گرم ریت پر بٹھایا گیا، اوپر سے پتھر بڑے بڑے چٹان رکھ دیا گیا، خدا کی قسم گرم پانی ان کے جسم مبارک پھینک دیا گیا، یہ جسم مبارک لہو سے بالکل لہو لہان ہو گیا، لیکن جب ان سے یہ کہا گیا اے بلال اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اگر تم کہو تو سعودی عرب کے، مدینے کے، مکے کے بڑی عمارت اور اچھی عمارت ہمارے حوالے کر دی جائے، اگر تم کہو تو حسین عورت سے تمہاری شادی کر دی جائے، بس شرط یہ ہے کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال حبشی نے ساری تکلیفوں کو برداشت کی، ساری مشقتوں کو برداشت کیا، لیکن حضرت زبان سے نکلنا نکلا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ساری دنیا کو میں اپنے علم میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا میں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ سودا کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیزوں، آج جو حالات ہے، لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ خدا کی سرکار کیا ہم مسجدوں کو بند کر دیا جائے، مدرسوں کو بند کر دیا جائے؟ نہیں، ہماری حضرت کہتے ہیں کہ سر پر ٹوپی لو، امامہ پگڑی رکھ لو اور لباس کو سنت کے مطابق بنا لو، چہرے پر داڑھی سجا لو، اپنے جسم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سنوار لو۔ خدا کی قسم دنیا کی ساری طاقتیں ایک ہو جائے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے مسلمان کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج سے 350 سال پہلے کا ایک واقعہ میں سناتا چلوں۔ سودے گجرات کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس سودے گجرات کے اندر جب عیسائیت کا دورہ ہوا، عیسائیت کا دورہ ہوا، سارے مسلمان پریشان حال، ایک وقت ایسا گزرا کہ گھرانے سارے بھوک اور پیاس سے مر گئے، علاقہ کا علاقہ، محلے کا محلہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ مسلمانوں اسی طرح اس فاتح کا شکار ایک گھر والے ہوئے، 3 دن سے بھوکے، ان کا دادا وفات پا چکے، والد باپ وہ بھی وفات پا چکے، ماں وہ بھی وفات پا چکی، دادی وہ بھی وفات پا چکی، بھائی وہ بھی چل بسے، بہن وہ بھی چل بسی۔ میرے عزیزوں، خدا کی قسم میں آپ کو بتا دوں، صرف ایک چھوٹا سا بچہ زندہ رہا، صرف ایک چھوٹا سا بچہ زندہ رہا، لیکن ذرا سوچو اس نے اسلام کو کیسے زندہ رکھا۔ سورہ گجرات کا واقعہ ہے، علماء کا وقت، تبلیغی جماعت کا ایک وقت کا گزر ہوا، دیکھ کیا ہے کہ عیسائی پادری حضرات، بڑے بڑے رؤساء، یہ لوگ کھانا تقسیم کر رہے ہیں، شربت تقسیم کر رہے ہیں، اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ بچہ بھی لائن پر لگتا ہے۔ میرے عزیزوں ذرا سنیے اس بچے کی داستان، وہ بچہ بھی لائن پر لگا ہوا ہے۔ آہستہ کھانا تقسیم ہوتا گیا، جب بچے کی باری آئی تو وہ وعدہ کا وقت یوں لکھتے ہیں، یوں فرماتے ہیں
کہ دیکھتا کیا ہوا کہ اس بچے نے اپنے کٹورے اپنا کٹورا یوں اٹھاتا گیا اور زمین پر پٹک مارا اور روتا بیا آنسو پہنچنا ہوا آتا ہے. مولانا کا وقت تبلیغی جماعت وہ کہنے لگتے ہیں کہ بیٹا کیا حال ہے؟ سب کو کھانا مل گیا، سب کو پانی مل گیا، سب کو شربت مل گئی، کیا وجہ ہے تمہیں کھانا نہیں ملا؟ تم نے اپنے کٹورے کو کیوں پھینکا؟ وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں ذرا سنو تو صحیح، اس بچے کا جواب دیکھیے. وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ جب میں لائن پر لگا سب کو کھانا مل گیا، جب میری باری آئی وہ عیسائی پادری کہتا ہے کہ اے بیٹا پہلے اس بات کا اقرار کرو، پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ اس دنیا کا پالنے والا، اس دنیا کا کوئی رب نہیں ہے، اسلام کوئی چیز نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ یہ آخری نبی نہیں ہے، قرآن اچھی کتاب نہیں ہے. کوئی اپنے بچے سے یہ کہنا چاہتے ہیں پادری حضرات کہ اسلام کو چھوڑ دو، میں تمہیں کھانا بھی دوں گا، شربت بھی دوں گا، پانی بھی دوں گا اور تمہارے لیے رہنے کے لیے گھر بھی دوں گا. وہ بچہ چاہتا ہے کہ اس بات کا تو گزارا ہوتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں غصے سے مارے ان سے چاہا کہ میں کھانا نہیں ہو سکتا، پانی نہیں رہ سکتا، میں اپنی جانوں کا نظر کر سکتا ہوں، لیکن خدا کی رسول یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسلام کا سودا کروں، میں اسلام کا سودا نہیں کروں گا. کٹور بچہ اٹھاتا ہے اور زمین پر دے مارتا ہے، کہتا ہے کہ میں اسلام کا سودا کروں. علماء لکھتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد جب خبر کی گئی کی وفات ہو گئی. میرے عزیزوں ایک چھوٹا سا بچہ جس نے اسلام کو زندہ کر رکھا، ہم تو اتنے مرنے والے ہیں، ہماری تعداد اتنی ہے، ذرا سوچو تعداد بہت ہے، لیکن مسلمانوں اصل در حقیقت ہم اور آپ مسلمان نہیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے. اس لیے عزیزوں اسلام کو اپنا، اسلام کو اپنے گھر کے اندر داخل کرو. اسلام کہتے کیا ہے؟ یہ اسلام کہاں سے ملے گا؟ اس بچے کو درس کہاں سے ملا گیا؟ اس بچے کو درس ملا تھا مدرسے سے، اس بچے کو درس ملا تھا مدرسے سے. خدا کی قسم اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو خدا کی قسم یہ بھی زندہ نہ ہوتا. کیونکہ یہ مدارس، یہ علماء، یہ طلباء، یہ تبلیغی جماعت والے، یہ دین کے کام کرنے والے یہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اسلام کا محافظ رکھا ہے. میرے عزیزوں یہ مولانا وہ شخصیت کے جو ہمارے تعلیم مدرسے سے حاصل کی، آج کا مقام یہ ہے کہ وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ آنکھ سے آنکھ میرا میرا سے ساتھ کرے. یہ پہلے اصل فنیاسی کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس سے بھی شخص نے مدرسے سے حاصل کی. یہی وجہ ہے کہ سالت کے اندر کوئی مسلمان طلاق سیاست کے سلسلے میں کھڑا نہیں ہوا، لیکن یہ مدرسہ کا ایک بچہ، یہ مدرسہ کا ایک تعلیم کھڑا ہوتا ہے. ان کی شادی ہوتی ہے لیکن شادی چھوڑ کر طلاق سیاست کے سلسلے میں، شریعت کی حفاظت کے سلسلے میں یہ سیاست میں بڑا کے طور کے اعلان کرتے ہیں. میرے بزرگوں عبد الکلام صاحب APJ کا نام آپ نے سنا ہوگا. تاریخ لیجیے ان کی تعلیم بھی مدرسوں کے اندر ہوئی. یہ جتنے بڑے علماء ہیں، یہ جتنے بڑے علماء ہیں، خدا کی قسم یہ سارے تعلیم جو شائع ہے، سارے تعلیم کا سلسلہ صرف مدرسے سے جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں خلافت عثمانیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، لیکن ابھی کا معلوم کیا ہے وہ عثمان غنی رحمہ اللہ تھے. آج بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے خدا کی قسم جب
ان کو اپنے بغل میں جگہ دیتے ہیں، کہہ رہے یہ تو میرا بڑا مخبر ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا ہے، ان کے گھر میں پریشانی آ جاتی ہے تو فوراً پریشانی کا حل کرتا ہے۔ مسلمانوں، آج کل کے نیتا کا حال یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی ٹہلتا ہے، ووٹ مانگتا ہے، اسے مدد دیتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، جہاں ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس قرآن کا محافظ رب کائنات، اسی قرآن کو سینے میں بتانے والے یہ علماء کیا یہ محافظ رب کائنات نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ میں آپ کو سند اور دلیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ عثمان کا نام آپ نے سنا ہوگا، خلافت عثمانیہ تھا، لیکن خلافت ملی کیسے؟ ذرا سوچو۔ یہ عثمان غنی رحمہ ان کی ایک بہت اچھی عادت یہ تھی کہ یہ مسافروں کی، مہمانوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کوئی بھی مسافر گزرتے تھے ان کو اپنے گھر پر بٹھاتے، ان کی تعظیم کی تقریر بھی کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو دشواری ہوئی، محلے والے نے اسے کسی طرح محلے سے بھگا دیا کہ تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کو دشواری ہوئی ہے۔ چنانچہ عثمان علی رحمہ یہ اللہ والے سے بیٹھ اپنے حضرت کے پاس چلے گئے اور اپنے حضرت کے دامن پر جا کر رونے لگے، کہنے لگے حالات یہ ہے، محلے والوں نے، گاؤں والوں نے پھیلا دیا۔ ذرا سنیے خلافت عثمانیہ کس طرح قائم ہوئی۔ حضرت عثمان علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے حضرت نے یہ مشورہ دیا کہ بیٹا جاؤ بغل والے کمرے پر، پلے والے کمرے پر آرام کرو، سو جاؤ، صبح کوئی حل نکالا جائے گا۔ یہ عثمان علی رحمہ دوسرے کمرے پر، بغل والے کمرے پر چلے گئے لیٹنے کے لیے۔ جب وہ لیٹنے لگے تو ان کا پاؤں اس جانب چلا گیا جدھر قرآن، بس چند منٹ میں انشاءاللہ تقریر ختم ہوگی۔ وہ اپنے پاؤں کو ادھر کر دیا جدھر قرآن رکھا ہوا تھا، پھر اچانک نگاہ کرا کہ اللہ، میرا پاؤں قرآن کی جانب، وہ فوراً پیدا ہوا تھا اور بڑا رونے لگا اور بڑی سماجی اور استغفار کیا، اللہ کے دربار میں آنسو بہانے لگے، کہنے لگے کہ اے اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ خواب میں ایک شخص، ایک بزرگ آتے بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان کے حضرت کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور ان کے حضرت سے کہتے ہیں کہ عثمان سے صبح کہہ دینا کہ تمہیں اللہ رب العزت بادشاہ بنانا ہے۔ جب عثمان پیدا ہوتے ہیں، جب تشریف لاتے ہیں امام حضرت کے پاس تو ان کے حضرت گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا کیا کوئی عمل کیا ہے راتوں کے اندر؟ تو اس شخص نے کہا، عثمان علی رحمہ نے کہا کہ حضرت عمل یہ تھا کہ میرا پاؤں قرآن کی جانب چلا گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں پوری رات آنسو بہا رہا کہ اللہ آپ کا کلام موجود اور اس کی جانب میرا پاؤں چلا گیا، اے اللہ مجھے معاف کرنا دیجیے، میں نے پوری رات منت سماجت کو استغفار کیا۔ ان کی حضرت کہتے ہیں صرف قرآن کے ادب کی وجہ سے حال یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ عثمان سے خوشخبری عثمان کو سنا دو کہ اللہ رب العزت اسے بادشاہت عطا کرنے والے۔ مسلمانوں، حضرت عثمان علی رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایسی بات کر رہے ہیں، میں فقیر لاچار، تھوڑی بہت رقم ہوتی ہے مہمان نوازی کر لیتا ہوں، کچھ پڑھا لکھا نہیں، میں کیسے بادشاہت چلاؤں گا، میں کیسے حکومت کروں گا؟ تو ان کی حضرت کہتے ہیں کہ حضور نے خواب میں بتایا ہے ضرور تمہیں بادشاہت عطا کی جائے گی۔ میرے عزیزوں، حال یہ ہے کہ جب حضرت عثمان علی رحمہ جب حضرت سے روانہ ہوتے ہیں، جب چلتے ہیں، دو شخص ملتے ہیں اور کچھ رقم لے کر آتے ہیں
پیسے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عثمان، آج سے آپ ہمارا خلیفہ، ہم آپ کے ماتحت میں رہنے والے۔ سب سے پہلے دو شخص، پھر حضرت عثمان ان دونوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ پورے محلے والے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ خدا کی قسم پورے محلے والے اپنی جائیداد، اپنی رقم عثمان علی رحمت کے نام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے آپ ہمارا بادشاہ اور ہم آپ کے لشکر۔ پھر آگے آگے ہیں، آگے آگے ہیں، آگے آگے ہیں۔ جب روم پہنچتے ہیں، روم پہنچتے ہیں، روم پہنچتے ہیں، جب روم پہنچتے ہیں، قرآن مجید کے اندر موجود ہے خلی بری وجوہ کہ پھر وقت آئے گا، پھر وقت آئے گا۔ میرے عزیزوں، جب یہ روم پہنچتے ہیں، عیسائیوں کی حکومت ہوتی ہے، لیکن جب عیسائی بادشاہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ عثمان آ رہے ہیں بڑے لاہو لشکر کے ساتھ، بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں، خدا کی قسم اب اپنی کرسی سے یہ عیسائی بادشاہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں، میرے اندر یہ بساط نہیں، میرے اندر مقابلے کی صلاحیت نہیں، میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے عثمان، کرسی خالی ہے، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان علیہ الرحمہ کرسی پر بیٹھتے ہیں اور خدا کی قسم روم پر بادشاہ بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر یہ خلافت عثمانیہ کئی نسل تک چلی۔ علماء حضرات کو معلوم ہے خدا کی قسم کئی نسل تک چلی، لیکن دراصل میں آپ کو بتا دوں یہ عثمان علیہ الرحمہ جو خود کہتے ہیں کہ میں جاہل، نہ واقف، نہ پڑھا لکھا، اللہ رب العزت نے صرف قرآن کی ایک رات کی ادب کی وجہ سے جب ان کو بادشاہ کرتے ہیں، خدا کی قسم جو قرآن اپنے سینوں پر لے کر رکھے، اللہ رب العزت کیا ان حفاظ کو چھوڑ دے گے؟ یہ خدا کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب صرف قرآن کے ادب کی وجہ سے بادشاہ عطا کر دے تو جو پورے قرآن کو اپنے سینوں پر رکھے، پورے قرآن کو اپنے سینوں پر رکھے، اللہ رب العزت اسے کبھی بھی محروم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے عزیزوں، اس لیے عہد کرو کہ اس رامپور کے اندر جو ہمارے امام صاحب، ہمارے بڑے حضرات محنت کر رہے ہیں، دینیات کی لائن سے ہو، مکتب کی شکل میں ہو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر کہے تو آپ پاؤں پکڑ کر کہوں کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، چارٹر اکاؤنٹ پڑھاؤ، MBA کی پڑھائی پڑھاؤ، لیکن انہیں سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دو، انہیں سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دو۔ میرے عزیزوں، انہی مدارس کی برکتیں ہیں۔ میں آپ کو ادنیٰ سی مثال دوں، یہ کدراس کا میں رہنے والا چھڑی دار دی کے اندر آج سے خدا کی قسم چند سال کے پہلے کا جائزہ لیجئے، چند سالوں پہلے کا جائزہ لیجئے، قبرستان کے جنگلوں کے اندر یہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہمارے گاؤں کے، ان سے پوچھئے اور آپ جانتے ہیں کدراس جاتے ہوں گے، قبرستان کے اندر جب کوئی مٹی دینے کے لیے جاتے تھے خدا کی قسم یہ شکایت کرتے تھے، ارے کدراس کے قبرستان کے جنگلوں میں ارے شراب کی بوتلیں چمچمی ہے، پتے کی، جوئے کے پتے کی، یعنی تاش کی پتیاں چمچمی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ جھالدار کی مثال لے لیجئے، ایک وقت تھا شراب کی بوتلیں چمچمتی تھی، تاش کی پتیاں چمچمی تھی، لیکن آج صرف مدرسے قائم ہونے کی وجہ سے خدا کی قسم آج کدراس کے اندر تقریباً میرے علم کے مطابق 20 حفاظ موجود ہیں۔ آج شراب کی بوتلوں کی جگہ، تاش کی پتیوں کی جگہ آج کدراس کے اندر ٹوپیاں چمچمی ہے۔ آپ رامپور کا جائزہ لے لیجئے، آپ کے گاؤں کے اندر صرف دینیات اور ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے یہی مدارس ہے جن کی وجہ سے رامپور کے اندر بھی ٹوپیاں چمچمی ہے۔ میرے عزیزوں، مدرسوں کو قائم کرو، مدرسوں کی مدد کرو، مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ۔ خدا کی
قسم مدرسے کے پڑھے لکھے سب سے اچھے سپاہی بنتے ہیں، سب سے اچھے لیڈر بنتے ہیں، سب سے اچھے دیش کے محافظ بنتے ہیں، سب سے اچھے ڈاکٹر بنتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال لے لیجئے، مسلک پر نہ جائیے لیکن ان کی محنت دیکھ لیجئے کس طرح ہے۔ آپ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی محنت دیکھ لیجئے، اسی طرح بہت سارے جو ڈاکٹر انجینئر بنے ہیں ان لوگوں کی مثال لے لیجئے۔ اگر آپ علماء کی مثال لینے جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہی علماء ہے کہ جب انگریزوں سے لڑائی ہونے لگی، خدا کی قسم تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے، تاریخ ہند ایک نامی ایک کتاب ہے جس کتاب کے اندر یہ لکھا گیا کہ میرٹھ سے لے کر کے دہلی کے بالاکوٹ تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت کے اندر کسی عالم کو پھانسی کا پھندا نہ لگایا گیا۔ یہ علماء کی مشقتیں، یہ علماء کی شہادتیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ہندوستان آزاد ہوا ہے، یہ اسلام آزاد ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، انہی علماء کی برکتیں ہیں۔ لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے، پھر آپ ڈاکٹر، انجینئر، اچھے پروفیسر اور اچھے ماسٹر بنائے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں، پہلی بات اللہ کی رضا، دوسری بات اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو جاؤ۔ کہو میں نے اسلام کو اپنا دین مان کر راضی کیا۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان کر راضی کیا۔ کیوں نہ ہو؟ جس نبی نے خدا کی قسم ساری دعاؤں کے اندر صرف یہی کہہ رہے میری امتی یا امتی یا امتی یا امتی۔ تاریخ کا واقعہ آپ اٹھا لیجیے، آپ کو اس طرح مارا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، پتھروں سے مارا گیا۔ خدا کی قسم سر سے خون بہا، جوتے مبارک بھر گئے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ درخت کے سائے پر جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیٹھ جاتے ہیں، روتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد اگر آپ حکم دیں تو میں بستی والوں کو الٹ پلٹ کر رکھوں۔ میرے عزیزوں، لیکن اللہ کے حبیب کا فرمان کیا تھا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آج نہ صحیح، یہ نہ صحیح، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی، ان کی نسل ایمان لائے گی، ان کی نسل میری محمدی کا اقرار کرے گی۔ میرے عزیزوں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتیوں کی کبھی بددعائیں نہیں دی۔ تاریخ کے اندر واقعات بے شمار ہیں، لیکن وقت کی قلت مزید کہنے سے مانے ہیں۔ بس صرف ایک باتیں کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ جس نبی نے ساری زندگی یہی دعا مانگی کہ میری امتی، کل قیامت کے دن بھی جب سارے نبی کی زبان پر، سارے انبیاء کی زبان پر، سارے رسولوں کی زبان پر یہ بات ہوگی، یا رب نفسی، یا رب نفسی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے، اے میرے رب میرا کیا ہوگا۔ خدا کی قسم اس بھیڑ کے اندر بھی ہمارا اور آپ کا پیارا نبی یہی کہیں گے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا، اے میرے رب میری امت کا کیا۔ لیکن آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ جس نبی نے ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کی، آج ہم اسی نبی کے کیریکٹر کو بھلا جاتے ہیں۔ آج ہم اسی نبی کی سیرتوں، صورتوں اور سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ میرے عزیزوں،
29 سربردار کے روزے ہم رکھے، لیکن چاند رات کے اندر ہم نے کیا سلا دیا روزوں کا، ہم نے کیا سلا دیا نبی کی سنتوں کا؟ ہم گئے اور جا کر کے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑایا۔ کیا نبی کی سنت ہمیں پسند نہیں؟ خدا کی قسم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر داڑھی رکھ لوں تو میں خوبصورت نہیں کہلایا جاؤں گا۔ میرے عزیزوں، دنیا کے اندر سب سے خوبصورت انسان سچن تندولکر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس شخص نے بھی یہ اقرار کیا کہ دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان خوبصورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایک غیر ان کو اس بات پر اقرار ہے میرے عزیزوں کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان آپ علیہ السلام ہیں، تو آج ہم ان کی صورت کو کیوں نہیں اپناتے؟ خدا کی قسم اچھا انسان اور خوبصورت وہ دکھتا ہے جن کے چہرے پر داڑھی، جن کے سر پر ٹوپی ہو، جن کے سر پر پگڑی ہو اور لباس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں نبی کی سنتوں نبی کی سنتوں کی دھجیاں مت اڑاؤ، نبی کی سنتوں کو پسے پشت مت ڈالو۔ وقت کی قلت کم ہے، اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ عہد کرے انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی اسلام کے ساتھ زندگی رہے گی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزرے گی۔ پہلی چیز اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہو جانا، اللہ کی محبت دل میں بٹھا لینا۔ دوسری چیز اسلام کو اپنا دین ماننا، اپنے دل میں اسلام کی حیثیت اور اسلام کا وقار رکھنا۔ تیسری چیز آپ علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل، اپنا کریکٹر اور اپنا ہر چیز ماننا، انہی کی سیرت پر چلنا۔ یہ تین باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ لیکن اگر آپ یہ لوگ اگر انہی کے خاندان میں سب اس کے یہ لوگ سب کو نیچے اتر کے